کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ جب پوری دنیا امن اور سیز فائر کی باتیں کر رہی ہو تو پردے کے پیچھے ایک بڑی جنگ کی تیاریاں چل رہی ہوتی ہیں۔ آج ہم مشرق وسطیٰ کی ایسی ہی ایک انتہائی پیچیدہ صورتحال کا جائزہ لیں گے اور اس سورس کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا ایک بڑا تصادم، ایک بڑی جنگ واقعی اب ٹل نہیں سکتی۔ اور بات شروع ہوتی ہے اس ایک بیان سے۔ یہ کوئی معمولی دھمکی نہیں ہے، یہ اس خطے میں جو ٹینشن ابل رہی ہے نا، اس کا ایک کھلا اشارہ ہے کہ طوفان کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ لیکن یہیں آ کر سب سے بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ ایک طرف دنیا جنگ بندی کی کوششیں کر رہی ہے اور دوسری طرف حملے کا کھلا اعلان۔ تو پھر سچ کیا ہے؟ کیا یہ امن کی باتیں صرف ایک دکھاوا ہیں؟ چلیں اس تضاد کو ذرا گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ تو اس پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے ہم ان حصوں پر بات کریں گے، یہ امن اتنا نازک کیوں ہے، اسرائیل جنگ کی طرف کیوں جا رہا ہے، سفارتکاری میں کیا کھیل چل رہا ہے، یہ لڑائی کتنی پھیل سکتی ہے، اور آخر میں اس جنگ کے پیچھے منطق کیا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں موجودہ صورتحال کی۔ یہ جو امن نظر آ رہا ہے نا، یہ بہت ہی نازک ہے، بالکل شیشے کی طرح، جو کسی بھی لمحے ٹوٹ سکتا ہے۔ سفارتی میدان میں نا ایک طرح سے شطرنج کی بازی بچھی ہوئی ہے۔ امریکہ کہہ رہا ہے کہ بھائی 2 ہفتے کی جنگ بندی کر لو، بات چیت جاری رکھتے ہیں، لیکن دوسری طرف سے ایران کا جواب ہے نہیں، یا تو ابھی فائنل ڈیل کرو یا پھر یہ مذاکرات ختم کرو۔ اب اس کھینچا تانی کے بیچ کیا کوئی درمیانی راہ ممکن ہے؟ تو ایک طرف تو یہ ڈپلومیسی ایک جگہ آ کر رک گئی ہے، اور دوسری طرف یہ سورس بتاتا ہے کہ اسرائیل جنگ کی تیاریوں میں لگا ہوا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ چلیں اس کے پیچھے کی مبینہ وجوہات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، یہ کچھ اہم نکات ہیں جو اسرائیل کے موقف کو ظاہر کرتے ہیں، لیکن ان لفظوں کے پیچھے کی کہانی بہت گہری ہے۔ یہ گریٹر اسرائیل پروجیکٹ، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ رک گیا ہے، آخر یہ ہے کیا، اور اس کے رکنے کا جنگ سے کیا تعلق؟ اور سب سے اہم بات، جب کسی آرمی چیف کو گرین لائٹ یا فری ہینڈ مل جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اب وہ کوئی بھی قدم اٹھانے کے لیے آزاد ہے۔ تو سوال پھر وہی ہے، یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں، کیا یہ واقعی امن لانے کے لیے ہیں، یا پھر یہ صرف وقت حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے تاکہ ایک بڑی اور زیادہ تباہ کن جنگ کی تیاری کی جا سکے؟ اس پر جو تھیوری سامنے آ رہی ہے وہ کافی چونکا دینے والی ہے۔ اس تھیوری کو سیز فائر ٹریپ یعنی جنگ بندی کا جال کہا جا سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جنگ بندی کا اصل مقصد امن نہیں ہے، بلکہ اس وقفے کو استعمال کر کے اپنی افواج کو دوبارہ منظم کرنا ہے، تاکہ بعد میں ایک زیادہ مؤثر اور فیصلہ کن حملہ کیا جا سکے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ یہ جنگ شروع ہو گئی تو یہ آگ صرف اسرائیل اور ایران تک محدود نہیں رہے گی، اس کے شعلے پورے مڈل ایسٹ کو اپنی لپیٹ میں لے سکتے ہیں۔ ذرا سوچیں، کسی بڑی سیاسی شخصیت پر حملہ ہوتا ہے، جواب میں خلیجی ممالک میں موجود امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور پھر بات یہاں بھی نہیں رکتی۔ بجلی گھروں اور پانی صاف کرنے والے پلانٹس پر حملے ہوتے ہیں جو لاکھوں عام لوگوں کی زندگیوں کو براہ راست متاثر کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی بھیانک تصویر ہے۔ یہاں آ کر سب سے بڑا اور بنیادی سوال ذہن میں آتا ہے، اگر امن کا ایک آپشن ٹیبل پر موجود ہے تو پھر جنگ کا راستہ کیوں چنا جا رہا ہے؟ آخر جنگ میں ایسا کیا ہے جو امن میں نہیں مل سکتا؟ اور اس کی وجہ ہے مفادات کا ٹکراؤ۔ سیدھی سی بات ہے، ایک ایسی ڈیل جو ایران کو 10 سال میں معاشی طور پر بہت مضبوط بنا دے گی، اسرائیل اسے اپنے مستقبل کے لیے، اپنے وجود کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ سمجھتا ہے۔ تو ایک طرف ایران کی ترقی ہے اور دوسری طرف اسرائیل کا وجودی خوف۔ اور اس ڈیل میں ایک بہت بڑا مسئلہ بھی ہے جس کی طرف یہ سورس اشارہ کرتا ہے، وہ یہ کہ اس میں ایران کے میزائل اور ڈرون پروگرام کا کوئی ذکر ہی نہیں۔ مطلب نیوکلیر پروگرام تو رک جائے گا، لیکن ایران کو پابندیوں سے نجات بھی ملے گی، اور وہ اس پیسے سے اپنے روایتی ہتھیاروں یعنی میزائلوں اور ڈرونز کا ذخیرہ بڑھاتا رہے گا۔ اب دیکھیں، لڑائی صرف میدان جنگ میں نہیں ہوتی، ایک اور جنگ بھی چل رہی ہوتی ہے، انفارمیشن کی جنگ، یعنی کون کیا دعویٰ کر رہا ہے اور سچ کیا ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ نمبرز کی اس گیم میں کیا ہو رہا ہے۔ شروع میں اسرائیل کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے 98% یعنی 98% ایرانی میزائلوں کو فضا میں ہی روک دیا ہے۔ یہ ایک زبردست کامیابی کا دعویٰ تھا۔ لیکن پھر کچھ ہی عرصے بعد یہ نمبر بدل گیا، 98% سے سیدھا 50% پر آ گیا۔ اب اس سے ظاہر ہے بہت سے سوالات نے جنم لیا کہ اصل حقیقت کیا ہے۔
اور دوسری طرف ایران کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی تھا یہ تو ہمارے ہتھیاروں کے ذخیرے کا 5% بھی نہیں تھا۔ مطلب اصل اور زیادہ خطرناک ہتھیار تو ابھی ہم نے استعمال ہی نہیں کیے۔ یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی وارننگ ہے۔ اور یہاں ایک لفظ کا استعمال بہت دلچسپ ہے، پری ایمپٹیو اسٹرائک، یعنی پیشگی حملہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم حملہ کر رہے ہیں، بلکہ یہ کہ ہم اپنے دفاع میں پہلا قدم اٹھا رہے ہیں، کیونکہ دوسرا حملہ کرنے ہی والا تھا۔ یہ الفاظ کا کھیل ہے، کسی بھی ایکشن کو قانونی اور اخلاقی طور پر جائز ثابت کرنے کے لیے۔ تو ہم واپس اسی بنیادی سوال پر آ جاتے ہیں، ایک ایسی صورتحال میں جہاں امن کو طویل مدت میں ایک اسٹریٹجک شکست کے طور پر دیکھا جا رہا ہو، تو کیا جنگ ہی واحد منطقی نتیجہ رہ جاتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب شاید آنے والا وقت ہی دے گا۔